سکتے ہیں؟ تو کیا تاریخ عمر میرے نبی نے فرمایا، میری جانیں ہماری روحیں قربان ہو جائیں حق ادا نہ ہو، فرمایا کہ آپ عمر تم مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ یعنی کہ شکرانہ اس میں ہے، عاجزی میں شکرانہ ہے، عاجزی میں اللہ کی پہچان ہے، کبر و تکبر میں اللہ کی پہچان کسی صورت میں نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ واقعہ انتہائی اہم ہے اور ہمارے آپ کے پیغام ہے۔ جیسے جیسے درخت میں پھل بڑھتے جاتے ہیں اس کی ٹہنیاں جھکتی جاتی ہیں زمین کی جانب، اور سرو جو درخت ایک ہوتا ہے وہ سیدھا اوپر ہوتا ہے، نہ اس کا سایہ ہوتا ہے نہ اس میں پھل ہوتا ہے۔ سرو بننا ہے یا ثمر بار درخت بننا ہے، یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ جو اکڑی ہوئی گردنوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے چلنا ہے، یا پھلدار درخت بن کر مخلوق خدا۔ پھلدار درخت ہے نا بیٹا، تو چھلکے جانوروں کے لیے، گودا آپ کے لیے اور بیج کسان کے لیے، کہ دوبارہ پھلدار درختوں کے فصل پڑتے ہیں، سرو کا کوئی سایہ بھی نہیں ہوتا اور کوئی فصل کوئی پھل بھی نہیں ہوتا۔ بادشاہ جو ہے وہ چلا گیا، جا کر مسجد میں محراب میں زاری کرنے لگا، رونے لگا۔ کس کی وجہ سے؟ پہلے مرحلے میں غور کیجئے گا، ساتھ ساتھ رہیے گا، پہلے مرحلے میں کنیز کی صحت کے لیے۔ کہنے والے کہتے ہیں، کہنا چاہیے یا نہیں، کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بائی برتھ نبی ہے نا، بائی برتھ نبی ہیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرعون کے خواب، درباریوں کو خواب آ رہا ہے کہ ایسے بچہ آنے والا ہے، بائی برتھ نبی ہیں۔ تو انبیاء بائی برتھ نبی ہوتے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ موسیٰ آگ لینے نکلے تھے تو نبوت مل گئی۔ ارے موسیٰ کو تو نبوت پہلے دن سے ملی ہوئی تھی، دنیا میں آئے تھے کہنے کے لیے ہے کہ آگ دیکھا پہاڑی پر روشن ہے، بیوی سے کہا کہ میں جاتا ہوں، سردی بہت زیادہ ہے، آگ لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو ایک درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، درخت سے، ہرے درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ حیران ہو گئے، اس درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں موسیٰ، میں تمہارا۔ محمود شبستری ایک شاعر ہے ایران کے، فارسی زبان کے، بہت پرانے۔ روا باشد انالحق اس درختے، درخت سے انالحق کی آواز، آزم صاحب شعر کو لکھی، روا باشد انالحق اس درختے، کہ درخت سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، جہاں چاہے جلوہ گر ہو سکتا ہے رب۔ یہ شان قدرت ہے کہ جہاں چاہے جس انداز میں جلوہ گر ہو جائے۔ موسیٰ کے لیے درخت، ہرے درخت سے آواز آ رہی ہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ تو کہنے والے نے بھی یہ کہا، روا باشد انالحق از درختے، چرا نبوت روا از نیک بختے۔ اگر کوئی نیک بخت یہ کہہ رہا ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جب درخت سے آواز آ رہی ہے انالحق کی، تو کوئی اگر پاک و صاف، مصفا و مجلہ، صاف دل والا کہہ رہا ہے تو تمہیں اس پہ کیا اعتراض؟ روا باشد انالحق از درختے، چرا نبوت روا از نیک بختے۔ اور نیک بخت جو ہے اللہ کی پہچان کی بات کر رہا ہے تو بھی کسی کو اعتراض اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی پہچان رکھتا ہے۔ درخت رکھتا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے، تو نیک بخت اگر رب کہہ رہا ہے تو تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ بات کہاں سے کہاں چلی؟ بادشاہ کے آنسوؤں سے وہ جگہ پوری کی پوری جو ہے تر ہو گئی، ایسے میں اس کی آنکھ لگ گئی، ایسے میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نورانی چہرے والا بزرگ جو ہے وہ آئے اور آ کے انہوں نے کنیز کا علاج کیا۔ یہ اس کیفیت میں، بعض اوقات غم کی کیفیت میں بھی انسان غنودگی میں چلا جاتا ہے، تھکاوٹ میں بھی انسان غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ جب اس نے حد سے زیادہ زاری کی تو وہی محراب ہی میں، مسجد کے محراب میں اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بندہ، ایک شخص جو ہے وہ آیا ہے اور وہ کنیز کا علاج کر رہا ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی، علامت یہ ہوئی کہ کل وہ آئے گا، آ کر وہ کنیز کا علاج کرے گا۔ اس کی شخصیت میں اتنی نورانیت تھی کہ بادشاہ حیران ہو گیا۔ چلا تھا تو میں کنیز کی محبت میں، یہ اللہ کا دوست میرے گھر آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کبھی کبھی بعض مقاصد بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے نتائج بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، توقع سے کہیں زیادہ بڑے نتائج سامنے اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ وہ تو رو رہا تھا،
مگر اللہ کی جانب سے جب اسے اشارہ ہوا کہ ایک شخص ایسے اللہ کی جانب سے مدد اس کے حصے میں آئے گی، چونکہ آیت کو حکیم حاضخش صادقش ڈاکو امین و صادقش، جب اس کی آنکھ کھلی ہے خواب اس نے دیکھا تو وہ کیا ہوا، دوسرے دن جیسے سورج نکلا تو وہ اپنی بالکونی میں جا کے بیٹھ گیا اور راستے کی طرف دیکھنے لگا، اسے دکھایا گیا تھا کہ وہاں سے آئے گا، وہ جا کے وہ بھول گیا ساری کہانی، زندگی کا وہ دور گزر گیا، ہم کہیں رکے ہوئے تھے، اس سے آگے بڑھ گئے، مقصد حیات بدل گیا، جو جا کے ایک محل کے جھروکے میں بیٹھ گیا، بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہے کہ جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا وہ اسی راستے سے آتا ہوا دکھایا گیا۔ دیکھا کہ صبح صبح ایسی ایک شخصیت جس کی کمر چاند کی طرح جھکی ہوئی تھی، کمر اس کی چاند ایسا ہوتا ہے نا، ٹیڑھی ہوتا ہے نا چاند، تو چاند کی طرح جھکا ہوا ایک شخص نورانی وجود جو ہے اس کے محل کی طرف آ رہا ہے، دیکھنے ہی میں معلومات صادقت امین و صادقت کہ سچا امانت دار اور صدق کی منزل پر فائز وہ شخصیت جو دکھائی گئی تھی خواب میں، نیند کی حالت میں وہ ظاہر ہوئی، اختبودی خواب دیدہ گوشد گشت مملوک کنیزت شوشد، پہلے وہ کنیز کا پہلے بادشاہ تھا، کنیز کی محبت میں اس کا غلام بن گیا، بزرگ کے دیدار میں سے دوبارہ بادشاہ بن گیا، بزرگ کے دیدار کی وجہ سے وہ دوبارہ بود اندر منظر شد منتظر خواب بینت آنچ بنمود سر دید شخص کامل پرمایه آفتاب درمیانه، وہ نہیں بظاہر کمزور مگر چاند کی سورج کی طرح سے چمکتا ہوا وہ ایک وجود اس کے قریب محل کے قریب جب آیا، میشد از دور ماندے مانند حلال نیز بود و ہست بر شکل خیال، کہ وہ حلال کی طرح سے جھکا ہوا چاند کی طرح سے اس کی کمر ٹیڑھی تھی، وہ آیا، خواب میں دکھایا گیا تھا وہ آ گیا، نیست وش باشد خیال اندر جہاں تو جہانے بر خیال بی رواں، انتہائی اہم یہاں پہ ایک نکتہ خیال کی بات ہے، گمان کی بات ہے۔ بادشاہ نے جب خواب میں اس کو دیکھا اور ویسی شخصیت ظاہر ہوئی تو بادشاہ کا خیال پختہ ہو گیا کہ یہ درد کا ڈرما ہے۔ دوستوں سبھی کچھ خیال ہے، کیا ہے اے برادر تو ہما اندیشہ، یہ اے بھائی تم